اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہمیں جو دین اور مذہب دیا جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور اس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں دین کیا بلکہ دنیا کی تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں دین پر چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ ایندھن بھی ہمیں فراہم کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہو، آپ کو دوا لکھ کر دے اور آپ یہ کہیں کہ یہ دوا مجھے موافق نہیں آتی، یا یہ دوا میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی، یا یہ دوا کھانا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ آپ کو دوا بھی بتائے اور ساتھ ساتھ دوا حلق میں اتارنے کا نسخہ بھی بتائے. دوا بھی ہوگی اور دوا حلق میں اتارنے کا نسخہ بھی ہوگا. جیسے کوئی کڑوی دوا ہے جو آپ کے حلق میں نہیں اترتی، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں شہد ملا کے کھا لو، اس میں چینی ملا کے کھا لو. ماں باپ جب بچوں کو دوا کھلاتے ہیں کڑوی دوا، تو کیسے لارے رپے دیتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف کس کی محبت ہو؟ اللہ کی. کیونکہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی آپ اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر سکتے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا کسی کے حکم پر چلانے کے لیے، ایک کسی کا خوف اور ایک کسی کی محبت. بعض مرتبہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، ڈر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم کسی کے حکم پہ چلتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے. اور بعض مرتبہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف بھی اور محبت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس دین کو فالو، اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ دین کا جو حکم دینے والا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو اور اس کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو. تو حکم پر تھوڑا تھوڑا چلا جاتا ہے، زیادہ ہو زیادہ چلا جاتا ہے، اگر ہو ہی نہیں تو بالکل بھی نہیں چلا جاتا، کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرنا بھی ضروری. خوف پیدا کرنا بھی ضروری اور محبت پیدا کرنا بھی ضروری. اور یہ چیزیں اختیاری ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ موت ایمان پر واقع ہوتی ہے. انسان دہریہ نہیں بنتا، ایتھیس نہیں بنتا، مذہب مخالف نہیں بنتا. قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ.
اے ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹا کسی بھی وجہ سے، ایسا ماحول مل گیا کہ وہ مذہب مخالف لوگ ہیں تو اب مولوی لوگ برے لگنے لگے، داڑھی والے برے لگنے لگے، نماز پڑھنے والے برے لگنے لگے۔ فرمایا کسی بھی وجہ سے جو اپنے دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، يُحِبُّهُمْ جو اللہ سے محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ ذرا آیت کا سیاق و سباق دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹا، باطل نظریات کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں ہونا چاہیے تھا نا بھئی، آج تو رمضان کا آخری جمعہ ہے نا، جمعۃ الوداع، تو آج تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا، بغیر پولیس کے سمجھ میں جمعۃ الوداع کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، 1438 ہجری 1438 ہجری کا جمعۃ الوداع ہے، تو آج انشاءاللہ بغیر پولیس کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن الفاظ کیا ہیں کہ جو دین سے پیچھے ہٹ گیا اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اس سے محبت کرے گی۔ کیا مطلب؟ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور تم جو پیچھے ہٹے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دلائل تو تھے، محبت نہیں تھی۔ اللہ کو ماننے کے، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل تھے تمہارے پاس، لیکن اسلام سے اور اللہ سے محبت نہیں تھی۔ دلائل کی دنیا میں کوئی بھی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ دلائل کی دنیا ایسی ہے کہ آج اس کے دلائل سنے، اس کے سمجھ میں آئے، کل شیطان کیا کرے گا؟ ورغلا دے گا آپ کو۔ عقل پرست، عقل سے کام لینا ضروری ہے، عقل پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ عقل کو حد سے زیادہ مسلط مت کرو۔ دیکھو، انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، تو والدین کے خلاف جب وہ کسی سے کچھ سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ دلائل کی دنیا میں آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کسی نے کہا، آپ کے ابا کو گالی دی، اللہ نہ کرے، آپ کے ابا کو کہا وہ چور ہیں معاذ اللہ، یا وہ تو کرپٹ آدمی ہے، وہ تو یوں ہیں اور وہ تو یوں ہیں، تو اب آپ نے کہا بھائی دیکھتے ہیں، آئیے ہم ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آئیے ذرا چل کے بیٹھتے ہیں، آپ نے معاذ اللہ میرے ابا کو چور کہا، آپ نے میرے والد صاحب کو کرپٹ کہا، آپ نے کہا وہ 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں، 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں۔ 2 نمبروں میں بھی 2 قسمیں آ رہی ہیں نا، 1 نمبر کا 2 نمبر، 2 نمبر کا 2 نمبر، بالکل 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں۔ تو اس سارے القابات سے نوازا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے، تو آئیے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، چائے بھی پئیں گے اور اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن اگر محبت ہوگی، آپ گریبان پکڑ کے گھماؤ گے، بولو گے تو کون ہوتا ہے بے؟ ہیں تو نے یہ جرت کیسے کی؟ تو نے یہ جرت کیسے کی؟ اب وہ دلائل کے انبار لگا رہے ہیں۔ آپ کہیں اگر چور بھی تھے تو یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے؟ تو بتاتا بھائی میرے والد صاحب نے غلط فہمی سے تمہاری گھڑی اٹھا کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دلائل کی دنیا تو آج بہت ہے، وہ بھی ضروری ہے، اللہ نے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن دل محبت سے خالی ہیں۔ جب دل محبت سے خالی ہیں تو ایمان کھلوتا نہیں ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کل بیان میں، پکی روٹی کتاب ہے ایک،
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچپن میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس کا نام تھا پکی روٹی, وہ پنجابی میں تھی. تو اس میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اس نو دسو کہ بیٹھا ہے, کیونکہ اگر کھلوتا ہوا نا تو کہیں ٹر نہ ونجے. جو چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو ٹرنا, اس کو چلانا مشکل ہے, کیونکہ اس کو پہلے کھڑا کریں گے پھر اس کو چلائیں گے. اور جو چیز کھڑی ہوئی ہے اس کو دھکا دو, وہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی. تو ایمان جے کوئی پوچھے, آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو کیا جواب دینا ہے؟ بیٹھا ہے. کھلوتا ایمان جو ہے نا ٹر بھی سکتا ہے. تو اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے, اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے, اپنے دین اور مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے, تو ایمان بیٹھ جاتا ہے. کوئی اس ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور اگر محبت نہیں ہے تو جو بھی آئے گا, کبھی کوئی قادیانی لے جائے گا اپنے پاس, کبھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دے گا تو ادھر چلے جاؤ گے, کبھی کوئی اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دے گا تو اس کی طرف ہو جاؤ گے. پیدا کی ہے, ان میں ایک مخلوق ہے نا فرشتے. فرشتوں میں تو عقل ہے, شہوت نہیں ہے, خواہشات نہیں ہے. فرشتے اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے پاس محبت نہ کرنے کا آپشن, وہ بٹن ہی نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں, اور اللہ کے خلاف چلنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی اللہ نے فرشتے سے کہا رکوع کرو تو وہ کر لے گا, کیونکہ اس کے رکوع کرنے سے نہ اس کی کمر میں درد ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو, نہ اس کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. بولے نا بھائی, نہ کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے اس کے, نہ اس کے بیوی بچے کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے ہو, ہیں بھائی. فرشتوں کے نہ بیوی نہ بچے نہ ساس نہ سسر نہ سالے, کوئی دھمکی کا خطرہ بھی نہیں ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی یہ بھی نہیں کہ بچہ رو رہا ہو گھر میں, یہ بھی نہیں کہ بھوک لگ رہی ہو, نماز لمبی. تو اس لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. ان کے دل میں اللہ سے محبت ہے, ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے. روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اور جس کا نمبر ایک دفعہ آیا دوبارہ قیامت تک نہیں آتا. اتنے پیدا کیے اللہ نے فرشتے. اطت السماء وحق لها ان تطع, حدیث میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے, اور اسے چرچرانا چاہیے, کیونکہ ایک بالش جگہ بھی آسمان پہ ایسی نہیں کہ جس میں فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. تو وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور فرشتے ایمان والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ سے محبت کرے گا فرشتے اس سے بھی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے, محبوب کے دشمن سے دشمنی ہوتی ہے, محبوب کے دوست سے دوستی. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے, اور خاص طور پہ وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کیسے اٹھائیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں. جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ خاص طور پر ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان سے اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا. وقیہم السیئات, ان کو مصائب سے مصیبتوں سے بچانا. تو فرشتے جو تھے نا وہ تو کرتے ہیں محبت. اور جانور جو ہے, جانور, ان میں عقل ہی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کی. یہ اپنے ابا اماں کو نہیں پہچانتے تو اللہ کو کہاں سے پہچانیں گے؟ بلی اپنے بچے کو کتنا دودھ پلاتی ہے, فیڈ کراتی ہے, اسے بلوں سے بچاتی ہے, اس کے لیے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے, کہاں کہاں سے محلے والوں کی نظر سے بچاتے ہوئے لے کر آتی ہے, کھلاتی ہے. اور جب وہ بلی کے بچے ذرا بڑے ہوئے, ٹاٹا کر کے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے, تعلق ختم. تو اللہ کو کہاں پہچانیں گے بھائی؟ تو نہیں پہچانتے. ذکر کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے ان کو سکھائی ہے,
لیکن ایسی معرفت، اتنی زیادہ گہری پہچان جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کہا میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ جو غور و فکر کر کے مجھ تک پہنچے، اور اسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس رکاوٹیں ہوں. جیسے جب موٹر سائیکل کی ریسنگ ہوتی ہے نا، ریسنگ ہوتی ہے، ایک ریسنگ تو یہ، بلکہ جو اولمپکس میں بھاگتے ہیں، ایک بھاگنے کا طریقہ تو یہ کہ روڈ صاف ہے، آپ بھاگتے چلے جائیں، جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور ایک یہ ہوتی ہے درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ چھلانگے مار مار کے جاؤ. بلکہ ایک اور ریسنگ ہے جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ہو سکتی ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کتے چھوڑے ہوئے ہیں. اس ریسنگ میں آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ یہاں بھاگنے پر کیا ہیں؟ مجبور. یہ ریسنگ میں آپ ہار ہی نہیں سکتے. تو انسان اللہ کی محبت میں دوڑ لگانے پر مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مخلوق ہو جو بھاگ رہی ہو اور اسے اللہ کے راہ پر لے جا رہی ہو، اور وہ جہاں وہ غلط کرے اس کو فوراً ٹھکائی لگ جاتی ہو. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت دل میں حاصل کریں. لیکن ہمارے راہ میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. ہمارا نفس وہ ہمیں روکتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے چھوڑو، کیا کرنا ہے اللہ کو پہچان کر، کھانے پینے میں زندگی گزار دو، موج مستی میں زندگی گزار دو. کیا کرنا ہے اللہ کو پہچان؟ کس نے پیدا کیا؟ یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے دودھ کون نکالتا ہے؟ کیا رکھا اس بحث میں ہے بھائی؟ کیا رکھا اس بحث میں؟ مولوی لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کھلا رہا ہے. اللہ تو کیا کریں، اللہ کھلا رہا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوچ کے بھائی یہ جو خاندان تمہیں دیا یہ اللہ نے دیا، تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کا. صبح آفس جانا ہے، وہاں باس کے تھوڑے سے مکھن لگانا ہے، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی غیبت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ باس کی کیا کرنی ہے؟ غیبت کرنی ہے. جب وہ سامنے آئے تو اس کی تعریف کرنی ہے، جب وہ سامنے موجود نہ ہو تو سب نے مل کے اس کی غیبت کرنی ہے. غیبت بھی بتا دوں کیا کیا کرنی ہے. غیبت یہ کرنی ہے ابھی خامخواہ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے. ابے وہ بندہ کل کا آیا ہوا ہے، اس کو ترقی دے دی، ہم یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں، یہاں پہ ہماری ابھی تک تنخواہ اتنی کی اتنی ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں دفتروں میں اور ہر جگہ ہی ہوتی ہیں. تو پھر شام کو واپس آنا ہے. اگر بہت شریف ہیں تو گھر آنا ہے، شریف نہیں ہے کہیں اور جانا ہے، وہاں سے گھومتے ہوئے واپس آ کے جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی روٹین چل رہی ہے. تو اس میں کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کس نے پیدا کیا، یہ کیا فضول چیزیں مولویوں نے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ دودھ ہمیں کون پلاتا ہے، سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے اس کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، یہ کام کس نے کیا، تو یہ کیا اگر یہ ہمیں نہ پتا چلے تو دودھ نہیں ملے گا؟ دودھ تو پھر بھی مل جائے گا نا بھائی. دودھ کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. دودھ کا تعلق اس سے ہے کہ دودھ کی دکان کھلی ہے یا بند ہے. اگر دودھ کی دکان کھلی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ دودھ ہمیں اللہ پلاتا ہے، یا یہ پتا نہ ہو، دودھ آپ کو ملے گا. اور اگر دودھ کی دکان بند ہے تو آپ کو دودھ نہیں ملے گا. چاہے دودھ پیدا کرنے والے کے سامنے سجدہ کر کر کے اس کا شکر ادا کر کر کے رو رو کے ادموئے ہو جاؤ، مگر دودھ کی دکان بند ہے تو دودھ بولو نا بھائی نہیں ملے. اس لیے لوگ کہتے ہیں زیادہ ضروری یہ بحث ہے کہ دودھ سستا ہے یا مہنگا، دکان کھلی ہے کہ بند ہے. یہ بحث زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ دودھ کس نے پیدا کیا اور دودھ کس نے بنایا. نہیں آ رہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے تو اس لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ تو نے دودھ پیدا کیا، دودھ پیتے نہیں ہیں لیکن شکر میں سجدے میں گرے رہتے ہیں کیونکہ ان کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی خواہشات نہیں ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان میں بھی خواہشات ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا جنات کو اور فرشتوں کو، فرشتوں نے ٹھا کر کے کر لیا سجدہ. اڑی کس نے کی ہے؟
شیطان نے اڑی کی، اس نے بولا یہ کیا بات ہے یار، یہ ایسا ہی ہے جیسے جونیئر کو سینئر بنا دیا جائے، تو جو سینئر ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں. آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی جونیئر آفیسر کو ایک دم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے تو اس سے اوپر کے جتنے آفیسر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً ریزائن دے دیتے ہیں. اس لیے کہ بھائی جو ہم سے جونیئر تھا ہم اس کو سلوٹ کیسے کریں، اب انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو آرمی میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آرڈر دینے والا اللہ ہو تو پھر اس کو حکم کو ٹھکرانے میں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس کی توہین ہے، خدا کی ہے. تو پہلے آپ ہیں یا پہلے گاڈ ہے، پہلے اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں جنات کو، فرشتوں کو سجدہ کرو، تو سجدے سے انکار کس نے کیا، جنات، شیطان نے، وہ بھی جن تھا. اور اس انکار کی جو ریزن تھی اس کی حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ والے بزرگ، ان کی زبان پہ اللہ نے بہت معرفت جاری کی تھی، بہت حکمت کے موتی ان کی زبان سے جھڑا کرتے تھے. انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، فرمایا کہ شیطان نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ شیطان کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا. شیطان کے اندر جو ہے نا 3 قسم کے عین تھے. نمبر 1 عابد تھا، عابد والا عین تھا. اس میں عابد کے شروع میں عین آتا ہے نا، عبادت گزار بہت تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا. دوسرا عارف تھا، عارف اللہ کو پہچانتا بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی تھی اس کے دل میں. معرفت اس لیے تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا غضب اس کی حکمت پہ غالب نہیں آتا. غضب کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور اللہ نے اس کو عمر دے دی ہے. تو اللہ کو پہچانتا بھی تھا. اور تیسرا تھا عالم، علم بھی تھا. یہی تو چیزیں ہوتی، علم بھی ہو، عبادت بھی ہو، اللہ کی معرفت بھی ہو، تو اور کیا چاہیے، کامل ہو جاتا ہے نا انسان اس سے. بھائی آپ کے پاس نالج بھی بہت ہو، علم، آپ اللہ کو پہچانتے بھی ہوں، اس کی معرفت ہو آپ کے دل میں، اور آپ عبادت گزار بھی ہو، تو اب رہ کیا گیا، ایک چیز رہ گئی تھی، ایک چیز رہ گئی تھی. تینوں چیزیں تھیں مگر پھر بھی مرتد ہو گیا. پھر بھی کیا ہو گیا، مرتد. وہ تیسری چیز تھی عاشق کا عشق، عین کا عشق کا جو عین ہے وہ اس کے اندر، بولو نا یار، نہیں تھا. محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا اللہ سے. علم، عبادت، سب کچھ. تو جب اللہ نے حکم دیا تو اپنے علم کی بنیاد پر اللہ پر اشکالات شروع کر دیے کہ اے اللہ کیوں، یہ جو تو مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، اس کی ریزن پتہ چل سکتی ہے. جیسے لوگ مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز، تو ایکچولی مفتی صاحب ذرا کچھ ریزن پتہ چل جائے گی، اس کی لاجک پتہ چل جائے گی. سود کیوں حرام ہے، شراب کی اگر 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا، اس سے بہک تھوڑی رہے ہیں ہم، کوئی پی کے بہکتے تھوڑی ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو لاجک سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یار اللہ نے یہ اس قسم کے احکام دے دیے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو شیطان نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے تو ایکسکیوز می، اس کی ذرا مجھے لاجک پتہ چل سکتی ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، ہے بھائی کوئی وجہ اس کی ریزن؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے اس کی لاجک بتا دو گے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے. اللہ نے بھی یہ سوال پوچھا کہ تم بتاؤ گے اس کی لاجک کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم سجدہ نہیں کر رہے. اس کے بعد بھی کسی لاجک کی ضرورت ہے. استکبرتم ام کنتم من العالین. اللہ نے کہا 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یا بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہو. بعض دفعہ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتا ہے، وہ اپنے باپ کے آرڈر کو نہیں مانتا کہ میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں اور میرے ابا دیہاتی ہیں تو میں اب وہی ابا کی ہر بات مانوں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو ابا سے بڑا سمجھتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے سمجھتا تو یہی ہے کہ ابا ہی سب کچھ ہوتے ہیں، گھر میں ابا کی موجودگی میں کسی دوسرے کی نہیں چلنی چاہیے، لیکن باپ بننے کی ناجائز کوشش کر رہا ہوتا ہے.
ابا ہیں تو آپ ہی, لیکن آج سے کون ہے؟ آج سے میں ابا ہوں. یہی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا کہ اب کس کی گھر میں چلے گی. بھائی ابھی روزہ, ابھی بہت ٹائم ہے, تھوڑا سا آپ لوگ جواب دیں, کچھ ہاں ہوں کریں. تو اس اللہ نے شیطان سے کہا کہ بڑے ہو یا بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو یاد رکھو شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. کیا مطلب؟ میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کام پہ بتائی ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں انسان ہم جانتے ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا, تو تیرا جو مادہ ہے جس سے تو بنا ہے اس کے لحاظ سے تیری کوئی فضیلت نہیں ہے. اب فضیلت صرف اور صرف کس بیس پر ہے کہ تو گناہوں کی خواہش ہونے کے باوجود قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کو فالو کرتا ہے. شیطان اس قربانی میں ناکام ہو گیا اور تو اس قربانی میں کامیاب ہوگا. اگر ہوگا تو ہے تیری فضیلت, نہیں ہے تو تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. پھر انسان میں 3 مقام ہے ہی نہیں, یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا پھر جانوروں سے بدتر ہے. تو شیطان میں جو ٹیکنیکل فالٹ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت, بولو بھائی, نہیں تھی. محبت نہ ہونے کی وجہ سے لاجک کے پیچھے لگ گیا. جب محبت ہوتی ہے تو اگر شیطان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ جب اسے آرڈر کرتے وہ فوراً کھل جاتا زمین پہ. کہتے محبوب کا حکم ہے بھائی, لاجک کیا, لاجک کیا. دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. کسی سے محبت ہو جائے, اچھا یہ بات یاد رکھو کہ اس سے اللہ کی محبت پہچاننے کے بہت بڑا کرائیٹیریا بھی ہے. اگر شریعت آپ کو حکم دے رہی ہے کسی ایسے آدمی کے احترام کا جس کے احترام کا آپ کا دل نہیں چاہتا, اور پھر بھی آپ اللہ کی خاطر اس کا احترام کرو, جیسے کہ مولوی صاحب, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے, کیونکہ مولوی پہ تو طنز ہوتے ہیں نا کہ مولوی ایسے مولوی ایسے, دل نہیں چاہتا, لیکن یہ سوچ کے کہ یار چلو نماز پڑھاتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, نماز پڑھا دیتے ہیں. ویسے اپنے باس کے احترام کا تو سب کا دل چاہتا ہے کہ پیسے ملتے ہیں نا. مولوی تھے تو پیسے, اور بیچارہ جس کا جو زیادہ اچھے طریقے سے عید کے دن گلے ملتا ہے نا مولوی صاحب سے, اس کو نظر رکھ لیتے ہیں, بیٹا اگلی دفعہ چندہ یہ جو پنکھا خراب ہے اس سے لگوانا, یہ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ چپک نہ جائیں کہیں, اور زکوٰۃ نہ مانگ لیں, فطرہ نہ مانگ لیں اپنے مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, تو یہ وہ ڈرتے رہتے ہیں لوگ. تو جس کا احترام کا دل نہیں چاہتا. اسی طرح گھر میں والدین ہیں, بعض لوگوں کی والدین سے بنتی نہیں ہے, والدین کے احترام کا دل نہیں چاہتا ان کا, لیکن جب اللہ نے آرڈر دے دیا تو پھر کس کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں یہ کام. بھائی اللہ خوش ہو رہا ہے تو بس اب ہم بھی خوش ہوں. دیکھو اس کی مثال ہے حدیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر تبلیغ فرما رہے تھے. عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے, اور وہ ایسے سردار تھے جو پکڑائی میں آتے نہیں تھے, بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے, اور وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور نابینا صحابی, غریب بھی ہیں اور نابینا بھی, وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, آپ کے چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے, اس لیے کہ بھئی یہ تو اپنے ہیں, کسی اور وقت پوچھ سکتے تھے, میں تو ابھی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ عمل ناگوار گزرا, اور آپ نے غضبناک ہو کر نفرت سے اپنے چہرے کو ان صحابی کی طرف سے پھیر لیا دوسری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے, گالیاں دینا شروع کر دیں, گریبان پکڑنا شروع کر دیں, ابے تو آیا کیوں یہاں پہ, ابے یہ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا, اور بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے. بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو کیا کرتے, چہرہ پھیر لیتے ایسے کر کے بس. تو ان صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی.
اس پہ اللہ نے آیات نازل کی، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا علم کہ آپ اس کو سمجھاتے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ اما من استغنا، وہ لوگ قوم کے سردار جن کو آپ سمجھا کے تھک گئے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، ان کی ہدایت کے آپ پیاسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو دوڑتا ہوا طلب لے کر آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے یہ، کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اب دیکھو ہمارا معاملہ اگر ہوتا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک غریب مسکین آتا ہمارے پاس، غریب مسکین آتا، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے، یار میں ایسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں ابھی آنا تھا، اور ہم اس سے نفرت سے منہ پھیر لیتے، اور ہمارے ابا کی طرف سے یا باس کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑتی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو ہمیں آئندہ کے لیے اس غریب سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ۔ کیا خیال ہے؟ ملتے اس سے کہ بھئی آئندہ اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ باس نے کہا ہے، باس کا آدمی ہے، باس کا بھتیجا ہے، باس کا ماموں ہے، آئندہ اس سے ذرا اچھی طریقے سے ملنا ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے، مل لو اب۔ لیکن دل میں کیا ہوتی؟ نفرت، کہ ابھی ایک تو آیا غلط ٹائم پہ، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھے اوپر سے ڈانٹ پڑی ہے۔ تو آئندہ اس سے تمیز سے ملتے، بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، آئندہ ملتے بولتے یہ ہے جس نے مجھے سب کے سامنے کیا کروائی، ڈانٹ پڑوائی، کہتے نا۔ یہ اس لیے کہتے کہ ہمیں باس سے محبت نہیں ہوتی، ہم تو آرڈر پہ چل رہے ہیں نا، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ بھائی باس نے بولا ہے کہ میرے ماموں آ رہے ہیں، اپنی میٹنگ چھوڑ کر وہ غریب ماموں سے ملو، وہ ابھی کھیتوں کی کٹائی کر کے، صحیح ہے نا، کٹائی کر کے آ رہے ہیں، ان سے مل لو۔ اب آپ پہ شاک تو گزرے گا کہ اتنی اہم میٹنگ تھی مگر باس کا آرڈر ہے، مل لیتے ہیں۔ باس نے ڈانٹ بھی لگائی آپ کو کہ کیوں نہیں ملے اس سے، تو آئندہ ملو گے تو اس سے، لیکن دل میں صلواتیں بھی سناؤ گے۔ ملو گے اس لیے کہ باس کا آرڈر ہے، باس کا خوف ہے، اور صلواتیں اس لیے سناؤ گے کہ اس نے آپ کو ڈانٹ پڑوائی تھی، کیونکہ آپ کو باس سے محبت تھوڑی ہے۔ تو آپ باس سے کس کو محبت ہوتی ہے بھائی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ کام کر کے دے رہے ہیں، اور وہ جو بونس دے رہا ہے نا عید کا، وہ زکاتیں نکال رہا ہے اپنی، وہ جو بونس دے رہا ہے نا وہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ بھی زکاتیں نکال رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں تو امپلائیز پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کو سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرو، اور جو کھینچ کے رکھ رہا ہے نا آپ کو، کھینچ کے رکھو اس کو، استغنا کے ساتھ رہنا سیکھو، استغنا کے ساتھ۔ یہ مکھن اور چاپلوسیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ بولو بھائی ہم یہاں کام کرتے ہیں، تنخواہ لیں گے، نکلو بدلی گلی سے۔ اگر وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی گریبیاں لگاؤ، اوور ٹائم کے بجائے گریبیاں لگاؤ۔ اوور ٹائم میں اور گریبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹائم کے اضافی چارجز ہوتے ہیں، گریبی کے پیسے نہیں لیے جاتے، وہ آپ ویسے ہی کمپنی کی ترقی کے لیے آپ اپنی طرف سے کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی عبس وتولی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، آپ محبت کا اظہار فرماتے، ان کا استقبال کرتے، فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ بزرگ شخصیت ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ اس کا ایسا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی ہے اس کی وجہ سے، ایسا اس کو پروٹوکول دیتے، اتنی اس کو عزت دیتے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ سے محبت
تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو جس سے محبت ہے مجھے اس کو محبت دینی پڑے گی. اوپر اوپر سے عزت دینا کافی بولو نا بھائی نہیں ہے. تو محبت پیدا ہو جائے نا اللہ کی, بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے.